السلام علیکم ویورز، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ریکویسٹ آپ کے سامنے یہی رکھیں گے کہ جو بھی چینل پہ نئے آ رہے ہیں اس کو چاہیے کہ سبسکرائب کر دے اور لائک شیئر و کمنٹ وغیرہ لازمی کرے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تو آج ہم نام کلاس میں اسلامیات میں ایمانت و دیانت، یہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے ٹاپک ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہی ہے۔ تو ہم اپنی ویڈیو کی جانب سے جانے سے پہلے میں ایک ایمانت و دیانت کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کے آ رہے تھے، کھجوریں رکھی ہوئی تھیں اونٹوں کے اوپر۔ تو راستے میں بارش ہو گئی، ٹھہراؤ کیا۔ تو منڈی تک پہنچنے سے پہلے جب بارش ہوئی تو ظاہر ہے کھجوریں گیلی ہو گئیں۔ اب جو ہی وہ منڈی میں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پہ کیا کیا، ایمانت و دیانت کی مثال ایسی کسی جگہ پہ بھی، کسی مذہب میں بھی نہیں ملیں گی تو جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ تو وہاں پہ کیا ہوا کہ جو گیلی تھیں وہ سائڈ پہ رکھ لیں اور جو سوکھی ہوئی کھجوریں تھیں وہ سائڈ پہ رکھ لیں، اور جو گیلی تھیں ان کا ریٹ کم تھا، جو سوکھی ہوئی تھیں ان کا ریٹ اتنا ہی تھا جو منڈی میں چل رہا تھا۔ اور سب سے منڈی سے اتنی بڑی منڈی کھجوروں کی لگتی ہے، آپ بھی جا کے دیکھ لیں، تو سب سے پہلے آپ کی کھجوریں مکمل طور پہ بک چکی تھیں۔ تو یہ ایمانت و دیانت داری کی مثال ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان پر عمل پیرا ہو کے ایک اسلام کے اہم اصولوں کے اوپر چلنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ مشق پہ آ چکے ہیں، سب سے پہلے درست جواب کا انتخاب کریں۔ ایمانت و دیانت کا تعلق ہے زندگی کے ہر شعبے کے تحت، جس کا صحیح آپشن ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایمانتیں موجود تھیں کفار مکہ کی، اس کا جو صحیح آپشن ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کفار مکہ کی امانتیں واپس لوٹائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کے راز کی حفاظت کرنا کہلاتا ہے ایمانت داری۔ حدیث مبارکہ کے مطابق مجلس میں کی گئی بات ایمانت کہلاتی ہے۔ سر سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ایمانت داری سے کیا مراد ہے؟ جی، سب سے پہلے سوال اور اس کا جواب، ایمانت و دیانت سے مراد کسی بھی شے اور کام کو اس درست تقاضوں کے مطابق انجام دینا ایمانت و دیانت کہلاتا ہے۔ آپ نے پہلا سوال اور اس کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے کرنا ہے۔ جی آگے دوسرا سوال، قرآن مجید کی آیات کریمہ کی روشنی میں امانت کی اہمیت بیان کریں۔ جی یہاں سے شروع ہوگا، ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، اس کا ترجمہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایمانتیں ان کے حق داروں کے سپرد کرو۔ تو آپ نے یہاں سے لے کے دوسرا سوال اور اس کا جواب یہاں تک آپ نے کرنا ہے۔ تیسرا سوال، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرقل کے دربار میں کیا جواب دیا؟ جی تیسرا سوال اور اس کا جواب، ایک مرتبہ ہرقل روم کے بادشاہ نے ابو سفیان جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے سے سوال کیا کہ مکہ مکرمہ میں جو شخص نبوت کے دعوے دار ہیں وہ تمہیں کسی چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے گواہی دی کہ وہ نماز، سچائی، پاک دامنی، ایفائے عہد اور ایمانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا کہ یہ باتیں نبی ہی کی صفات ہو سکتی ہیں۔ جی چوتھا سوال، بد دیانتی اور دھوکہ دہی کے کوئی سے دو نقصانات تحریر کریں۔ جی ویورز، چوتھا سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے، بد دیانتی اور دھوکہ دہی سے انسانی معاشروں میں مادی
اور انتشار جیسے منفی رجحانات فروغ پاتے ہیں۔ آپ نے ایک پہلا نقصان یہاں تک کرنا ہے، اور دوسرا انسان کی تخلیق کے مقاصد فوت ہو جاتے ہیں اور انسان نہ صرف اشرف المخلوقات کے عظیم مرتبے سے نیچے گر جاتا ہے بلکہ جنت جیسے دائمی نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہاں تک کرنا ہے۔ جی 5واں سوال، امانتوں کی ادائیگی کے سلسلہ میں افراد معاشرہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جی ویورز، امانتوں کی ادائیگی کا سلسلہ حکمران وقت سے شروع ہو کر ایک خادم تک آتا ہے۔ حکمران اپنے فرائض ادا کریں، رعایا کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کریں، عدل قائم کریں اور عہدہ و منصب اہل لوگوں کے سپرد کریں، علماء دین حق لوگوں کو پہنچانے کی امانت ادا کریں، مالدار اور اغنیاء اپنے اموال میں سے غربا و مساکین کی معاونت کا فریضہ ادا کریں، لوگ دفاتر میں بھی اپنی وقت کی پابندی کریں۔ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے 5واں سوال اور اس کا جواب آپ نے کرنا ہے۔ سوال ہے، سب سے پہلا سوال ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں امانت کی اہمیت اور اقسام بیان کریں۔ جی تو ویورز، پہلا لانگ یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کی جو ہیڈنگ دینی ہے، ایمانت و دیانت سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کا حوالہ دینا ہے، قرآن مجید نے ایمانت و دیانت کے متعلق کیا فرمایا۔ اس کے بعد امانتوں کی ادائی آپ نے ایک ہیڈنگ دے لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایمانت کا تقاضا، اس کی ایک ہیڈنگ دینی ہے۔ تو آپ نے اس کا جو ہے یہاں تک آپ نے کرنا ہے، پہلا لانگ یہاں سے لے کے تو یہاں تک آپ نے پہلا لانگ کرنا ہے۔ جی دوسرا تفصیلی سوال، سیرت طیبہ سے ایمانت کی ایک مثال بیان کریں۔ کار تو ایک بھی سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ جی ویورز، دوسرا لانگ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ کس کی دینی ہے؟ ہیڈنگ ایمانت و دیانت کی دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دے لینی ہے کہ ہرکر روم کا جو بادشاہ تھا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اسلام کا دائرہ کار، اور اس کے بعد آپ نے حدیث کا حوالہ دے دینا ہے کہ حدیث کے حوالے سے کیا مراد، دیانت سے کیا مراد ہے، اور اس کے بعد بددیانتی اور دھوکہ دہی کا انجام، تو یہ ہیڈنگ دے لینی ہے۔ اور آپ نے اس کو دوسرے لانگ کو یہاں تک آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔